تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک احمدی آتا تھا. میں احمدی کہہ رہا ہوں، چلو نام نہیں بگاڑنا ہے تو نہیں، وہ احمدی قادیانی لاہوری آتا تھا چلا جاتا. ایک دن اس نے کہا علامہ صاحب آپ مرزا غلام احمد کو بہت برا بلا کہتے ہیں، آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا اصولی اعتراض کیا؟ چھوٹی موٹی باتیں مولویوں والی نہیں، اصل میں اس نے کیا جرم کیا؟ تو علامہ اقبال نے جواب دینے کے بجائے خادم سے کہا کہ الجہاد فی الاسلام نکال. اس نے نکالی، دے دی، گیا اور اس نے پڑھی اور 2-4 دن کے بعد آ کر کتاب واپس کی اور علامہ صاحب سے کہا مجھے اسلام میں داخل کلمہ پڑھائیں. سمجھ آ گئی کہ یہ امام مہدی ہونا، مجدد ہونا، مسیح ہونا، یہ تو گزارا، یہ تو غیرت مند مسلمان بھی ساری عمر یہ دعوت دیتا رہا کہ انگریز کو رحمت سمجھو اور اس کی خدمت کرو. اور نبی اور امام تو آتے ہیں طاغوتی حکومتوں کا تختہ اٹھنے کی، اور اس کی ایک کتاب بھی نہیں پہلے اشتہار سے لے کر جس میں نہیں یہ کہا کہ انگریزوں جو میں خدمت تمہاری کر سکتا ہوں یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. میں مسلمانوں کے دل سے جہاد نکال رہا ہوں، خونی مہدی نکال رہا ہوں، اس لیے جو مجھے مسیح مہدی مانیں گے وہ بالکل گائیں بن جائیں گے، بکریاں بن جائیں گے، آپ آسانی سے ان پر حکومت کر سکتے. غدار. اسی لیے علامہ اقبال پھر ساری عمر دعائی یہ قادیانی نہیں، آپ اس کا نام دیتے کہتے ہیں توبہ. اقبال کو شاعر تھا، اس نے ایک اصل مسئلہ پکڑا کہ کن باتوں میں تمہیں الجھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ میں تمہیں بیوقوف بنایا. تم نے اصل چہرہ نام پہچانا کہ یہ تو کافروں کے ایجنٹ ہیں، انگریزوں کے ایک جاسوس. اور مرزا غلام نے باقاعدہ تبلیغ رسالت میں اشتہار ہے، نمبر 1 نام پتہ بتاؤ کہ جو آزادی چاہتے ہیں ملک میں، جو آزادی لوگ چاہتے ہیں نا، خفیہ مجھے اطلاع دو تاکہ میں گورنمنٹ برطانیہ کو بتاؤں. تو علامہ اقبال بات ہیں دولت اغیار را رحمت شمر، کمبخت دین سے اتنا جاہل ہے کہ کافروں کی حکومت کو رحمت کہتا رہا. رقصہ گردے کلیسا کر دو، میں ساری عمر کے گرجے کے گرد طواف کرتا رہا اور مر گیا. کیا کیا تجدید دین؟ اس نے کوئی آ کر کام کیا؟ جھگڑا چھیڑ دیا، کیسا مرا ہے، میں آ گیا ہوں. کوئی کام آنے کا نہیں کیا، نہ کوئی تفسیر لکھی، نہ حدیث کی کوئی شرح، نہ فقہ. ایسے جس کو کام کہے نا مجدد کا ذرا برابری، اتنا چھیڑا انگریز کی خدمت. تو الجہاد فی الاسلام جو ہے نا اللہ کے لیے، مجاہد بھی پڑھیں جو جہاد کر رہے ہیں بے ڈنگا کہ خواہ مخواہ مر رہے ہیں اور اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہی نامراد حکومت ان کو برگلا کر اپنا الو سیدھا کر رہی ہے. خود یہ مربے لے رہے ہیں، جرنیل آرام سے بیٹھے ہیں، ان بیچاروں کو بھیج دیتے ہیں. یہ نیک ہیں مگر فائدہ کیا؟ کیوں مرتے ہیں ان کے کہہ پر؟ اور جب میں کہتا ہوں خدا کے بندوں خلافت قیام کرنی ہے، چھوڑو کشمیر کو، یہاں ان کی طرف رخ کرو کہ اسلام جاری کرو، ورنہ ہم تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہیں. اور لڑنا بھی نہیں پڑے گا. اب شیطانی شوشہ ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ یہ مسلمان حکمران ہے، یہاں گڑبڑ پڑے گی. اور گڑبڑ کی ضرورت ہی نہیں. اگر تم دینی تنظیم میں سیدھے ہو کر ہو گئے گردن کے کہ چلاؤ اسلام، یہ 1 منٹ نہیں کھڑے ہو سکے. تمہیں ادھر لگا دیا، یہاں یاشیاں کر رہے ہیں، بسنت منایا جا رہا ہے، عورتیں دوڑ رہی. تو یہ کتاب جو یہ جواب اس میں آ گیا کہ کہیں نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ صرف قائم ہوگی. پہلے بھی ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، 6 دور اور آئیں گے. آخری جو ہوگا وہ امام المہدی کا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی ہو جائے گی قائم. عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کے لیے نازل ہوں گے، قائم حضرت امام المہدی کر دیں. تو بے فکر ہوئیں، اپنا جو کرنے کا کام نہ کریں.